السلام علیکم. ہم او لیولس کی پاکستان اسٹڈیز کا ٹاپک کا ایک سبجیکٹ ہسٹری اینڈ کلچر آف پاکستان کے ریویو کی سیریز پہ کام کر رہے ہیں. اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک سیریز الگ بنائی ہوئی ہے جس میں ہم نے پورا کورس کور کیا ہے, کمپلیٹ کورس سیریز. اور یہ ریویو سیریز اس میں چھوٹے چھوٹے سے کم ٹائم کے اندر ہم نے پورا ٹاپک کو اس انداز سے ریویو کیا ہے کہ آپ کو یہ یاد آ جائے کہ اس میں ایکچولی تھا کیا. اور اگر آپ نے پہلی دفعہ پڑھا ہوا ہے تو آپ کے لیے پھر یہ بہت کام کا ہوگا کہ اس میں کیا تھا اور کس طرح کے سوال اس میں سے آ سکتے ہیں. یہ باتیں ہم اس میں کور کریں گے, کوشش کریں گے کرسپ ہو, کم ٹائم میں جلد از جلد ہم اس ویڈیو کو ختم کریں. تو ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے. فرسٹ ویڈیو میں نے زیادہ تفصیل بتا دی, آپ اس میں مزید سن لیجیے گا کہ ہم اس میں کیسے انٹینڈ کر رہے ہیں. آپ اس کو سیکوینس میں سنیں تو آپ کا زیادہ فائدہ ہوگا. تو لیٹ سٹارٹ. اب اس ٹاپک میں آج ہمارے پاس ہیں سید احمد بریلوی شہید, جن کو کہ ہم آج کور کریں گے. اور ان پرسنالٹیز کو ہم کور کرتے ہیں اسی انداز میں کہ ان کا کیا بلیفس تھے, کیا کام کیے انہوں نے, اور ان کاموں کی کیا امپورٹنس تھی, اور تھوڑی سی ان کی لائف ہسٹری. تو فٹافٹ آگے چلتے ہیں. سید احمد بریلوی اگین شاہ ولی اللہ کے بعد کا ایرا ہے. ان کے بیٹے اب مدرسہ رحیمیہ کو چلا رہے ہیں, اور ان کے بچوں کے انفلوئنس سے مزید بڑے بڑے لوگ نکل رہے ہیں آگے. اور ان میں سے ایک جو ہیں وہ سید احمد بریلوی. تو ہی اسٹڈیڈ ان مدرسہ رحیمیہ. ہی واز بورن ان 1886. ہی ڈائڈ ان واز مارٹائرڈ ان 1831. مدرسہ رحیمیہ میں اسٹڈی کیا 1806 تک. پھر کہاں کن کے ساتھ پڑھا؟ شاہ ولی اللہ کے بیٹوں کے ساتھ پڑھا یا ان کے بیٹوں سے پڑھا. اور خاص بات کیا تھی؟ واز اے مین آف ایکشن. جو پڑھتے تھے بس ان کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا تھا. اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو پتہ چلا کہ عامر خان ایک صاحب ہیں جو کہ پٹھان ملٹری بنا رہے تھے, ان کو والنٹیئرس چاہیے تھے. انہوں نے جا کے وہاں پہ ملٹری میں اپنے آپ کو والنٹیئر کیا. اور چونکہ مدرسے سے پڑھ کے آئے تھے, ایک اچھے نیک آدمی تھے, ایک بہت بڑے مدرسے کے لوگوں سے ان کا تعلق رہا تھا, اور اچھے خاندان سے ان کا تعلق تھا. تو آٹومیٹیکلی جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو ان کو آگے کر دیا جاتا تھا. تو یہ آہستہ سے وہاں پہ امام بھی بن گئے. ٹھیک ہے. ان کی جو نیکی تھی اور ان کے جو آئیڈیاز تھے فریڈم کے, یونٹی کے, وہ جو وہاں سے لے کے آئے تھے شاہ ولی اللہ سے, وہ جو انہوں نے مستعار لیے تھے کہ ہم سب کو بیسکس آف اسلام کی طرف واپس آنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کافی متاثر کیا ان کے آس پاس کے فوجیوں کو. اور ایز اگین جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, حج پہ جاتے تھے یہ لوگ, اور حج پہ کچھ لرن کر کے آتے تھے. یہ بھی حج پہ گئے تھے 1821 سے 1823. یہ 2 سال حج پہ لگائے انہوں نے. اور وہاں کے جو اسکالرس تھے ان کے کافی انہوں نے امپیکٹ لیا ان سے. اچھا, اس وقت کے زمانے میں وہاں پہ بھی ایک موومنٹ, سعودی عرب میں موومنٹ چلی ہوئی تھی جس میں کہ کمنگ بیک ٹو دا بیسکس کو بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا تھا. کمنگ بیک ٹو دا بیسکس ہم جب بھی اسلام کے معاملے میں بولیں گے آپ خود ہی اس کو ایکسپلین کر لیجیے گا لمبے سے لمبا کہ جی دس از اباؤٹ sticking to Quran and Hadith rather than cultures and things that are not Islam. ٹھیک ہے نا. تو وہ تفصیلات ہم پہلے اس کی تفصیلی ویڈیو میں ساری باتیں کر چکے ہیں. اٹس جسٹ اے گلاسنگ اوور ویڈیو. بلیفس کیا تھے جی ان کے؟ چونکہ مین آف ایکشن تھے تو ان کو یہ لگتا تھا کہ مسلم فریڈم کین اونلی کم فرام این آرمڈ اسٹرگل اگینسٹ دا کامن اینیمی. تو مسلمانوں کے جو شاہ ولی اللہ نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا مسئلہ کم علمی ہے, ان کو علم پہنچاؤ. ان کا خیال تھا کہ اب ایک جنریشن گزر گئی علم کے اوپر کام کرتے ہوئے, اب ہمارا مسئلہ ایکچولی جو ہے وہ زیادہ مسئلہ ہے کہ ہم اس طرح سے ایک طرح یونائٹ ہونے کے لیے ہمیں کامن اینیمی چاہیے. اگر ہم اس کے خلاف آرمڈ اسٹرگل کریں گے تو جہاد کی جو فضیلت ہے اس کی وجہ سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکسٹرا ہیلپ آئے گی اور یہ مسلمان کامیاب ہو سکتے ہیں. تو ان کے نزدیک جو فوکل پوائنٹ تھا شاہ ولی اللہ کا تو وہ تھا نالج. فوکل پوائنٹ تھا سید احمد بریلوی کا وہ تھا آرمڈ اسٹرگل ٹو یونائٹ مسلمس اگینسٹ اے کامن اینیمی. ٹھیک ہے. اور وہ خود اور ان کے جو فالوورس تھے ان کے بلیفس ایسے تھے کہ انہوں نے دنیا کی آسانیاں, مزے, دولت وغیرہ چھوڑ دیا. He gave up all the worldly wealth. Then he initiated the jihad movement, and he believed that it is this movement that will unite all the Muslims and relieve them from the clutches of the enemies. ٹھیک ہے. اور ان کو ایک زمانے میں انہی بلیفس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ مہدی بھی کہنے لگے تھے بہت سے لوگ. اچھا, مہدی کا کیا کانسیپٹ ہے وہ ہم ویڈیو میں ایکسپلین کر چکے ہیں, تو وہاں سے آپ سمجھ لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. کیا کیا کام کیے؟ ان بلیفس کے گرد ان کے کام گھومتے ہیں. بلیفس اس لیے ڈسکس کیے جاتے ہیں کہ وہ کیا سوچتے تھے, جو وہ سوچتے تھے اسی کے حساب سے وہ کام کرتے تھے. تو انہوں نے کیا کام کیے؟ 1823 میں انہوں نے جہاد موومنٹ سٹارٹ کر دی تھی جب حج سے آئے تھے. ٹھیک ہے.
انہوں نے جو سکھ آپریشن کو اپنا ٹارگیٹ بنایا کہ پہلے جیسے کہ ان سے پہلے مراٹھاز سے لڑائی ہو چکی تھی احمد شاہ ابدالی کی، تو ان کو جو نظر آیا کہ مجھے اپنا ایریا کون سا سلیکٹ کرنا چاہیے، تو انہوں نے سکھ جو ہے وہ پنجاب میں اور NWFP میں کافی اسٹرینتھ میں آ گئے تھے. رنجیت سنگھ یہاں پہ اپنا پورا ایک رول پلے کر رہا تھا، اور رنجیت سنگھ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ پورا کوشچن بھی آ چکا ہے، تو تھوڑا رنجیت سنگھ کے اوپر بھی ہم کام کریں گے. خیر، تو انہوں نے NWFP پنجاب میں اسٹرگل شروع کی سکھس کے خلاف. 1926 میں جو ہے وہ انہوں نے پشاور کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا کے اکوڑا میں جو ہے وہ رنجیت سنگھ کو شکست دی تھی انہوں نے. ٹھیک ہے، 1826 میں اکوڑا پشاور کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ رنجیت سنگھ کو شکست دی. اس کی وجہ سے ان کے بہت سارے لوگ ان کے پاس جوائن کر گئے، اور لیکن جب بہت سارے لوگ جوائن کیے تو ہر شخص اپنے ایجنڈے کے ساتھ آیا. یہ ان کا پورا جو ہم نے ایک جملے میں وہ کر دیا، سمرائز کر دیا کہ مسئلہ کیا ہوا تھا. ہر شخص اپنے پرسنل ایجنڈے کے ساتھ جوائن کیا تھا اس نے. تو وہ ایک پراپر امیر کی اطاعت، 100% امیر کی بات ماننا، جیسا امیر نے کہہ دیا ویسا کرنا کا مائنڈ نہیں تھا. ہر شخص اپنا مشورہ دیتا تھا، اپنے حساب سے چلتا تھا، اس کے حساب سے نہ چلا جائے تو وہ چھوڑ کے چلے جاتا تھا. تو اٹ واز وہ اتنا آرگنائزڈ، اتنے ڈسپلنڈ آرمی نہیں بنا سکے. یہ ان کا شارٹ کمنگ رہی. ٹھیک ہے، تو ہی فیس اسٹرانگ اپوزیشن فرام ود ان دا آرمی. ٹھیک ہے نا، آپس میں کوریلنگ کرتے رہتے تھے ٹرائبل لیڈرز. یہ ساری باتیں ہم کر چکے ہیں. ان کا ٹائٹل تھا امام کا، جیسے میں نے کہا وہ کیوں تھا ہم پہلے بات کر چکے ہیں. نان یونٹی آف فریکشن جو ہے نا، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا جو ہیڈ کوارٹر تھا پشاور میں ویک ہوتا چلے جا رہا تھا. وہاں سے ان کی فورسز کی اسٹرینتھ بڑھ رہی تھی دشمنوں کی. انہوں نے اسٹریٹجیکلی بالا کوٹ میں شفٹ کیا. پہلے اکوڑا میں ان کی سکس کے ساتھ جنگ ہوئی. ٹھیک ہے، اور ریبیلینس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو کافی نقصان اٹھانا پڑا اکوڑا میں. اب یہ بیک ٹریک ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ چیزیں خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں. 23 میں شروع کیا ہے، اور سمجھ لیں 6-7 سال 8 سال کی موومنٹ کے اندر ہی معاملہ نمٹ گیا تھا. تو اتنے سے ٹائم میں کہاں وہ اپنی میچورٹی پہ پہنچتے، تھوڑا ٹائم ان کو ملتا تو شاید وہ کوئی زیادہ بڑا امپیکٹ لے پاتے. لیکن بہرحال اس کا امپیکٹ ہوا، وہ ہم آگے دیکھیں گے. لیکن کیا ہوا کہ 6-7 سال کے ہی ورکس ہیں ان کے بس، کہ اس کے اندر انہوں نے آرمی بنائی، آرمی بنا کے جنگ لڑی، پشاور میں ہیڈ کوارٹر بنایا، جنگ لڑی. اس وقت کے سب سے بڑے لیڈر جو تھا ان کا سکھوں کا، اس کو ہرایا رنجیت سنگھ کو. اور نتیجے میں بہت سارے لوگ ان کو جوائن کر گئے، لیکن وہ جو جوائن کیے وہ اتنے بڑے بڑے سارے اپنے اپنے کئی ٹرائبل لیڈرس تھے، وہ ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے. اپنی بات منواتے تھے، آپس میں اسکابلنگ کرتے تھے. اسی کے نتیجے میں پشاور سے واپس پیچھے ہٹنا پڑا ان کو، اور انہوں نے بالا کوٹ میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا. وہاں ایک دفعہ پھر اسی قریب ایک جنگ ہوئی، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا. اکوڑا میں ہی جنگ ہوئی. ٹھیک ہے، ان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی، ان کے اندر سے ہی ریبیلین ہوا، اور انفارمیشن لیک کی گئی کہ بالا کوٹ میں ان کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، اس پہ حملہ کہاں سے آسانی سے ہو سکتا ہے، کون کون سے روٹس ہیں وہ پہلے سے اندر سے لوگوں نے بتا دیے تھے. تو نتیجہ کیا نکلنا تھا، آٹومیٹکلی بیٹل آف بالا کوٹ ہوئی. اور اس کے اندر جو ہے وہ سید احمد بریلوی جو ہیں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اس بیٹل کے اینڈ پہ کشمیر کو اور ہزارہ کو جو ہے وہ آزاد کرا لیں گے سکھوں سے. لیکن چونکہ مخبری ہوئی ہوئی تھی، ان کو سارے روٹس پتہ تھے کہاں سے چھپ چھپ کے وار کیا جا سکتا ہے. تو سرپرائز اٹیک ہوا 1831 میں، جہاں سید احمد شاہ اور سید شاہ اسماعیل جو ہیں وہ شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں جو ان کے ساتھ آئے تھے. تو یہ دونوں شہید کر دیے گئے، بلکہ آلموسٹ پوری آرمی کا ہی صفائی کر دیا گیا تھا. یہاں پہ کام ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے کام تھے. اور تفصیل میں اگین ہم کیوں نہیں جا رہے، کیونکہ یہ سب تفصیل ہم آپ کو پہلے سے پڑھا چکے ہیں. اور انفلوئنس کیا تھا جی، تو یہ فرسٹ ایگزامپل تھے مسلمانوں کے لیے آرم موومنٹ کے، کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ اس فرسٹ ایگزامپل سے مراد، ایگزامپل سے پہلے بھی مغلز لڑتے رہے ہیں، مسلمانوں کے پاس تو ہمیشہ سے ایگزامپل رہی ہیں اس بارے میں. لیکن انڈیا میں فریڈم اسٹرگل کے طور پہ، کہ اس سے پہلے تو ہم کسی ایک بڑے بادشاہ کے انڈر میں لڑتے تھے، اب یہ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور ان صاحب نے کھڑے ہو کے آزادی کے لیے ایک لڑنا شروع کی انڈیا میں، اور لوگوں نے دیکھا کہ بھئی کچھ نہ کچھ ہوا تو صحیح اس سے. ٹھیک ہے، فائٹنگ اگینسٹ کامن اینیمی سے یہ بھی دیکھا گیا مسلمانوں نے کہ جب آپ کامن اینیمی سے لڑتے ہیں تو آپ یونائٹ زیادہ ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی دیکھا، اگر ہم بات دیکھیں کہ ہمیں زیادہ نقصان ہمارے اپنے اندر کے لوگ پہنچاتے ہیں، آپس کی لڑائیوں سے ہی ہم ہارتے ہیں دشمن سے. ٹھیک ہے، اور پاکستان موومنٹ میں بہت جگہ جہاد موومنٹ جو سید احمد کی تھی اس کا امپیکٹ آیا، اس کا انفلوئنس تھا.
اس کو لوگوں نے کیری فارورڈ کیا. ٹھیک ہے, تو یہ سید احمد کی کہانی تھی. اور سوال کس طرح کے آتے ہیں ان کے بارے میں, وائی ڈڈ سید احمد بریلوی وش ٹو ریوائیو اسلام ان سب کانٹیننٹ, تو ان کی بلیفس کیا تھے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کیوں چاہتے تھے وہ اسلام کا ریوائیول؟ کیونکہ وہ خود مسلمان تھے, ان کو اسلام سے ہمدردی تھی, انہوں نے اتنا عرصہ مدرسہ رحیمیہ میں پڑھا تھا, ان کی بلیف سیٹ بن گیا تھا کہ اگر مسلمان اسلام کا ریوائیول آئے گا تو پورا ملک ہی بہتر ہو جائے گا. یہ انہوں نے بلیف کہاں سے لیا تھا؟ یہ بلیف انہوں نے شاہ ولی اللہ سے لیا تھا کہ اسلام اگر لوگ امپلیمنٹ پراپرلی کر لیں گے تو آٹومیٹکلی ان کے اکنامک, ان کے پولیٹیکل, ان کے سارے حالات درست ہو جائیں گے. Why did Sayyid Ahmad Shahid Barelvi have such a major influence on the revival of Islam in subcontinent? تو ان کی امپورٹنس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم کر چکے ہیں کہ کیا امپورٹنس تھی انہوں نے, کیا ایسا ان کے کاموں میں کیا ہے. تو جو ہم نے انفلوئنسز لکھے ہیں, امپورٹنس یہی ہے کہ اٹ واز دا فرسٹ اسٹرگل مسلم نے وٹنس کیا کہ ہوئے یہ تو ایسا بھی کر سکتے ہیں ہم. اس سے پہلے تو انہوں نے سوچا ہی تھا. کامن انیمی کی وجہ سے کیا فائدہ ہوا ان کو, اور اپنے اندر کے ان کو کتنا پتہ چلا کہ اپنے اندر کے جو ناصور ہوتے ہیں وہ کتنا نقصان پہنچاتے ہیں. یہ جیسے ایک سوال ہے کہ واز دا ورک آف سید احمد بریلوی دا موسٹ امپارٹنٹ فیکٹر فار دا ریوائول آف اسلام اور ناٹ. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یہ لمبا سوال ہے, اس کا لمبا جواب ہے. 2 لوگ کاؤنٹ ہوں گے, یعنی کہ آپ پہلے بات کریں گے بریلوی, سید احمد بریلوی کے بارے میں کہ کتنا امپورٹنٹ کام تھا, ان نے کیا کیا کام کیے تھے. پھر آپ بتائیں گے کہ آپ کے خیال سے اس سے زیادہ امپورٹنٹ کام شاہ ولی اللہ نے بھی کیا تھا. اب شاہ ولی اللہ کے امپورٹنٹ کام گنوائیں گے. تو اس ایک سوال میں انہوں نے 2 پوچھ لیے. ٹھیک ہے جی. تو یوں میں جو آپ سے پوچھوں گا, میں اگین اسی تناظر میں پوچھوں گا کہ آپ بتائیے کہ سید احمد کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتائیے, کہاں سے آئے تھے, ان کی امپورٹنس بتائیے, ان کے ورکس بتائیے, ان کے بلیفس بتائیے. اور میں کوئی 2 3 آپ سے پوچھ لوں گا, آپ نے ایک ورڈ میں اس کا آنسر کرنا ہوگا, تو میں سمجھ لوں گا کہ آپ کو بات یاد ہے. ٹھیک ہے, ایک ورڈ 2 ورڈز میں بتا دیں, پورے سینٹینس بھی نہ لکھیں, کیونکہ باڈی آف نالج کا اگر ہم ٹیسٹ لے رہے ہیں, باڈی آف نالج کی پریپریشن کر رہے ہیں, تو اس طرح سے کام ہو جائے گا. اس طرح سے ایک سوال آیا ہوا ہے, وائی ڈڈ سید احمد بریلوی کال فار جہاد ٹو اوورتھرو سکھ رول ان ارلی 19th سینچری. ٹھیک ہے, 19th سینچری بولیں تو 1800 سم تھنگ کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بات تو پتہ ہی ہوگی آپ لوگوں کو. تو کیوں انہوں نے جہاد کال کیا؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگین ان کے بلیفس کی بات ہو رہی ہے کہ کیوں انہوں نے سب شروع کیا تھا, اور ان کا بیک گراؤنڈ شاہ ولی اللہ سے کیا تھا, اس کی بات ہو رہی ہے. سید احمد بریلوی کنٹریبیوٹس مور ٹو دا اسپریڈ آف اسلام دین اینی ون ان سب کانٹیننٹ بفور 1840. تو 1840 سے پہلے کسی کے مقابلے میں ان کا بہت بڑا رول تھا. تو کیا رول تھا اس کے اوپر بات کر لیں گے. انہوں نے موومنٹ اسٹارٹ کی تھی. تو اگین سوال وہیں سے ہی آئے گا, وہی ساری باتیں ہوں گی. ابھی چونکہ 14 نمبر کا سوال ہے جو میں نے بھی ڈسکس کیا, تو یہ بہت تفصیل سے آپ کو زیادہ ورڈز میں لکھنا ہے, بڑی تفصیل سے بتانا ہے کہ کہاں سے سیکھا, کیا سیکھا, کیوں سیکھا, کیا ہوا. تو یہ بار جب ہم سوال سالو کر رہے ہوں گے تو اس وقت ہم اس کو مزید ایلیبوریٹ کریں گے. تو یہاں پہ ہم آپ سے اس ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں. آپ کے ساتھ حاجی شریعت اللہ کی ڈسکشن کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں, شارٹ ڈسکشن. اللہ حافظ.